میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، ایسے اللہ کے فرشتے ہیں جو جنت کے اطراف میں رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ کیا پیاری بات ہے، میرے آقا پر درود پڑھنا کمال کا وظیفہ ہے، جنت بھی کشادہ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ بڑا خوبصورت، یہ یوں سمجھیے ایک بڑی پیاری بشارت بھی ہے غلاموں کے لیے، ایک فضیلت بھی ہے۔ قیامت کے دن احادیث سے یہ مضمون ملتا ہے کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی کسی اور امت کو داخلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے آقا مالک جنت ہے نا، نبی پاک کے صدقے تو جنت کا دروازہ کھلنا ہے۔ اور نیت کریں انشاءاللہ ہر روز آنا کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیو آئیے کچھ نیتیں بھی اچھی کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا، جن کے لیے ممکن ہو جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح 2 زانو بیٹھ جائیں، ضرورتاً سرک سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، جب بھی صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ کسی نے صدا لگائی تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اچھا، بیان کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھ کر سلام اور مصافحہ اور انفرادی کوشش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ایک بڑی عظیم ہستی کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ نے ایسا مرتبہ دیا، ایسا مقام دیا، ایسا عروج دیا کہ آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ بریلی کے تاجدار ان کے بارے میں لکھتے ہیں نا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ غوث پاک کی بات تو چھوڑو، جو غوث کا سچا غلام ہو جائے سنو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا دبے
جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آج انہی پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرنا ہے، آپ کی زندگی کے بارے میں سننا ہے، آپ کی زندگی کے حسین واقعات بھی سننے ہیں۔ توجہ سے بیان سنیں گے تو کچھ غلط فہمیاں، کچھ مسکنسیپشن، کوئی ایسے وسوسے جو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے، اللہ نے چاہا اس کی بھی کاٹ ہوگی۔ بغداد کے ایک عالم دین نماز جمعہ کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان گئے تو وہاں ایک سیاہ رنگ کا سانپ دیکھا۔ گوٹھ کے لوگ ہیں، یہاں بھی کبھی کبھی ان کو سانپ نظر آ جاتا ہوگا۔ بغداد میں انہوں نے سانپ دیکھا قبرستان میں، تو ان بزرگ نے اسے مار ڈالا، سانپ کو ڈنڈا مار کے مار ڈالا۔ کچھ دیر کے بعد گرد و غبار اڑی اور وہ اپنے شاگردوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ بزرگ جنہوں نے سانپ کو مارا وہ غائب ہو گئے۔ اپنے استاد صاحب کی اچانک گمشدگی کو جب دیکھا، سارے طلبہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو وہی استاد صاحب بڑا اعلیٰ لباس، بڑا قیمتی لباس پہن کر واپس آ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے، اب غائب ہو گئے تھے، اچانک اب آئے ہیں تو بڑا اچھا لباس پہنا ہے، تو فرمانے لگے مجھے جنات اٹھا کر ایک جزیرے پر لے گئے تھے، مجھے جنات اٹھا کر ایک جزیرے آئی لینڈ میں لے گئے، اور مجھے دریا میں غوطہ دینے کے بعد اپنے بادشاہ یعنی جنات کے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ جنات کا بادشاہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے تخت پر بیٹھا ہے، سامنے اس کے ایک نوجوان کی لاش ہے جس سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے جنات کے بادشاہ نے میرے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا یہی وہ شخص ہے جس نے اس کو قتل کیا۔ اب بادشاہ غضبناک ہوا اور کہا کہ اس نے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا، تو نے کیوں اس کو قتل کیا؟ بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے کہاں نوجوان کو قتل کیا، اب خواہ خواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ خادموں نے کہا کہ اس نوجوان کے قتل کا، آپ کے قاتل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ڈنڈے پر، آپ کے عصا پر خون لگا ہوا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تو سانپ مارا ہے، اس ڈنڈے سے مارا ہے مگر سانپ کو مارا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جس سانپ کو تو نے مارا تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ جنات جو ہیں وہ سانپوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے قاضی سے کہا کہ یہ شخص اقرار کر رہا ہے قتل کا، فیصلہ سنائیے۔ سنتے ہی قاضی نے میرے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ فیصلہ کر دیا گیا کہ ان بزرگ کو اب مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اب جنات کا بادشاہ تلوار لے کر میری طرف وار کرنے والا تھا۔ اللہ کے اس نیک بندے نے کیا کیا؟ کہتے اس مشکل گھڑی میں نے محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ اس وقت ایک نورانی چہرے والا شخص نمودار ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا اس عالم دین کو قتل نہ کرو، یہ غوث اعظم کا مرید ہے۔ اگر غوث پاک نے تم سے قتل کے بارے میں پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ جنات کے جب بادشاہ نے یہ بات سنی، سرکار غوث پاک کا نام سنا، تلوار سائیڈ پہ رکھ دی۔ کہتے مجھ سے کہا جو عزت و تعظیم میرے دل میں غوث اعظم کی ہے اس کی خاطر میں نے تمہارا قصور معاف کیا، اب تم ہی میرے بیٹے کا جنازہ پڑھاؤ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اس کے بعد ان جنات نے مجھے بڑا اکرام کے ساتھ عزت والا لباس پہنایا اور مجھے رخصت کر دیا۔ اللہ اکبر! اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم نے پڑھا، کتابوں میں لکھا۔ ہمارے غوث اعظم وہ ہیں جو غوث الثقلین بھی ہیں۔ یاد رہے ثقلین کہتے ہیں جنات اور انسان کی جمع کو۔ غوث اعظم کو اللہ نے مرتبہ یہ دیا کہ آپ اللہ کے بندوں میں بھی غوث کا مرتبہ رکھتے ہیں اور جنات بھی آپ کا بڑا ادب رکھتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاعر لکھتے ہیں نا، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے وہ اعلیٰ مرتبہ یا غوث اعظم دستگی یا شہ جیلا یا شہ جیلا۔ واقعہ نہیں ہے، اگر
آپ کتابوں کو پڑھیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کب کہاں کیسے مدد کو آئے، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ پڑھتے جائیں اور ایمان تازہ کرتے جائیں۔ ایک شخص جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، گزشتہ رات خواب میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ میرے والد نے مجھے خواب میں بتایا کہ بیٹا مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم غوث اعظم کے پاس جاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس بیٹے سے، کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے خاموشی اختیار کر لی، پھر وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو جب واپس سویا، واپس خواب میں والد تشریف لائے، بڑے خوش و خرم تھے، سبز لباس پہنا ہوا تھا، فرما رہے تھے غوث پاک کی دعا کی برکت سے میرا عذاب دور کر دیا گیا ہے، انہی کے فیض سے مجھے یہ لباس پہنایا گیا ہے۔ بیٹا میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضری اپنے لیے لازم کر لے۔ اس شخص نے یہ واقعہ پھر جا کر غوث اعظم کو سنایا کہ رات والد خواب میں تشریف لائے، بڑے خوش و خرم تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے دیکھو ہمارے غوث اعظم کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ پیران پیر فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے جو کوئی بھی میرے مدرسے سے گزر جائے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن، میری تقدیر کا ستارہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ غوث رنج و علم مٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ غوث پاک دعا فرماتے، اللہ اکبر، رب کریم کی عطا سے اس بندے پر جس پر عذاب ہوتا، عذاب دور ہو گیا۔ اس حکایت سے پتا چلا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں، مزارات اولیاء پر، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہا کریں اور وہاں جا کر رب سے دعا کریں، ضرور کرم نوازی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہاری اس چیز کی اصل پر رہنمائی نہ کروں جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی پالو؟ تو فرمایا تم ذکر والوں کی مجلس اختیار کرو، اور جب تم تنہائی میں ہو تو جہاں تک ہو سکے اپنی زبان اللہ کریم کے ذکر میں ہلاتے رہو، اس کی راہ میں محبت کرو، اللہ عز و جل کی راہ میں عداوت کرو، اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے دشمنی ہو، اور نیک لوگوں کی محفل ہو، ذکر والوں کی محفل ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے جہاں جمع ہو جائیں وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اس سے مراد علماء دین، اولیاء کاملین، صالحین اور واصلین کی مجلسیں ہیں، کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ یہ مجلسیں خواہ مدرسے ہوں یا درس قرآن، حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیاء کی مجالس، یہ فرمان بہت جامع ہے۔ جس مجلس میں، جس اجتماع میں اللہ عز و جل کا خوف اور نبی پاک کا عشق اور اطاعت رسول کا شوق پیدا ہو، وہ مجلس اکسیر ہے، بہت مفید ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پتہ چلا نیک لوگوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت یہ بندے کو بہت کچھ عطا کر دیتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں نا کہ ہم ایسی جگہ چلے جائیں جہاں بارش برس رہی ہو، ہم قریب جائیں گے تو ہم پر بھی تو کچھ چھینٹے پڑیں گے نا، ہیں؟ اب جو بندہ مزارات اولیاء پر جائے، اللہ نصیب کرے تو مدینہ منورہ جائے، غوث پاک کے دربار میں جائے، مکہ مکرمہ جائے، اللہ والوں کے پاس جائے، ان پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کچھ چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں گے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، برے دوست، بری محفلیں یہ کتنی نقصان دہ ہیں، اور اچھے دوست، نیک دوست یہ کتنے فائدے مند ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، فاجر یعنی کھلے عام گناہ کرنے والے سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے برے فعل کو تمہارے لیے بنا سوار کر پیش کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ۔ برا دوست ہوتا ہے نا،
وہ اپنی برائیوں کو چھپا چھپا کے پیش کرے گا. اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ تم بھی اس جیسے برے ہو جاؤ, اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے بتائے گا. تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور باعث شرم ہے. دیکھیں جس کے برے دوست ہوتے ہیں نا, لوگ اس کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے. یار اس کا اٹھنا بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ ہے, یہ تو جواریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کے تعلقات اچھے لوگوں سے نہیں. انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. ہم سوچیں ہماری گیدرنگ, ہمارے دوست کون ہیں. آگے سنیے, آپ فرماتے ہیں احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو. بے وقوف سے دوستی بھی اچھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا. اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے پھر بھی نقصان پہنچا دے گا. بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی, یہ بڑی فٹ آتی ہے یہاں پر. احمق جو ہوتا ہے نا, بے عقل, بے وقوف, یہ دوست نادان دوست کہلاتا ہے, نقصان ہی کر دیتا ہے. ایک بندے نے ریچھ سے دوستی کر لی. ریچھ جو ہے جانور ہے, اس کا بڑا یارانہ ہو گیا. ایک بار وہ سو رہا تھا, ریچھ کھڑا تھا کہ اس کا خیال کروں گا. ایک مکھی اس کے دوست کے ناک پر آ کر بیٹھ گئی. ریچھ نے اڑایا, وہ مکھی پھر اڑ گئی. دوبارہ آ کر بیٹھ گئی, پھر اڑایا, پھر اڑ گئی. بڑا غصہ آیا کہ یہ مکھی میرے دوست کو تنگ کر رہی ہے. اتنا بڑا پتھر اٹھا کے آیا کہ اب مکھی کی خیر نہیں, اب بیٹھ کے دکھایا. اب جیسے ہی مکھی بیٹھی تو اس نے پتھر دے مارا, دوست ہی چلا گیا. اڑانے مکھی گیا تھا, بھلا کرنے گیا تھا, بندہ ہی چلا گیا. یہ نادان دوست ہے, یہ احمق دوست ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا بھلائی کیسے کی جاتی ہے. تو دوستی احمقوں سے بھی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو. یار میرا دوست ہے بڑا اچھا, بڑا کام آتا ہے, کبھی سوچا جھوٹ بولتا ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ بھلا کیسے کرے گا. جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے, اور جھوٹے دوست بنائے ہوئے ہیں. فرمایا اس کے ساتھ مل جل کر رہنا تمہیں نفع نہ دے گا, تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا, دوسروں کی بات تم تک پہنچائے گا. جو آ کر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا, یار فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے, اس نے یہ کیا, ہم بڑا غور سے سن رہے ہوتے. اچھا یار یہ تو مجھے اندر کی باتیں بتا رہا ہے. اللہ کے بندوں, یہ تمہیں دوسروں کی باتیں بتا رہا ہے, تمہاری باتیں کہیں اور بتا رہا ہے. یہ چغل خور جو ہے نا, یہ جو جھوٹے ہیں, یہ محبتوں کے چور ہیں. ہمیں کیوں چاہیے ایسے دوست؟ علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا, دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, جتنے اسلامی بھائی یہاں ہیں, کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا کہ میں جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوست تو ایسے بنائیں جس کو دیکھ کر فلمیں یاد آتی ہیں, سنیما یاد آتے ہیں, گندے لطیفے یاد آتے ہیں, عجیب عجیب موبائل کے کلپ وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے, لطیفے سناتا ہے, گھمانے پھرانے لے جاتا ہے, میوزیکل شو میں لے جاتا ہے. ارے ایسا دوست کس کام کا کہ میں نمازی بھی بن جاؤں تو مذاق اڑائے کہ کیا مولوی ہو گیا ہے کیا, جمعے کو پڑھ لینا نا. اب تمہیں جمعرات کو اجتماع میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں بھی کسی کو آنے سے روکا ہو دوست نے. کوئی بات نہیں بھائی, یہ تمہارا اجتماع شروع ہو گیا, تم دوستوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو. نیا اجتماع شروع ہو گیا, تم اتنے خوشی کیوں منا رہے ہو؟ آپ سوچیں وہ دوست کس کام کا جو دنیا میں بھی مجھے نیکیوں سے روک رہا ہے. دوست تو وہ ہونا چاہیے کہ اگر میں سست پڑ جاؤں نماز میں تو ہاتھ پکڑے اور مجھے مسجد میں لے جائے. وہ دیکھے مجھے گناہ کرتے ہوئے تو سمجھائے بھائی کیا کر رہے ہو. ارے دوست وہ کام کا کہ مر جاؤں تو مجھے سنت کے مطابق کفن دے, غسل دے, تدفین کرے, نماز جنازہ پڑھے اور روز نماز پڑھ کے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دوست کی مغفرت فرما دے. ایسا دوست بنایا نہیں بنایا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, علماء کرام, یہ دین متین کی جو اجتماعات ہیں ماشاءاللہ, اور بالخصوص دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, یہاں آپ کو ایسے دوست مل جائیں گے کہ جو انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی کام آئیں گے. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, کاش دل میں گھر کر جائے. وہ لکھتے ہیں بھلے بدے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں. خوشبو کی دکان جو ہوتی ہے نا, آپ گئے ہوں گے عطر کی دکان پر, پرفیوم شاپ پر کبھی جائیں تو جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا, نیک لوگ, ان کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. آپ سودا بھاوے لئیے نہ لئیے, بلے آن ہزاراں, پیسے خرچ کرے نہ کریں, عطر خریدے نہ خریدیں, خوشبو فری میں آ جاتی ہے, بلکہ کچھ سیمپل بھی لگا دیتا ہے. بندہ گھر جا کے بھی سونگ رہا ہوتا ہے یار عطر بہت اچھا ہے, پیسے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا, فائدہ. اور فرمایا برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. لوہار کی دکان دیکھی جب چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں, کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے,
چنگا پین ہزاراں، اپنے کپڑے کتنے بھی بچا لو، گھر جاتے ہیں تو کپڑوں سے بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، ایک آدھی چنگاری سوراخ بھی کر چکی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، دوست پیتے بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ، جو برے دوست اپنائے ہوئے نا ان کی یہ جواب ہوتا ہے۔ میں تاش نہیں کھیلتا، دوست رات کو کھیلتے ہیں، کیا کروں، بیٹھنا پڑتا ہے۔ نہیں میں نشہ نہیں کرتا، وہ کرتے ہیں، میں تو ویسی سگریٹ پی رہا ہوتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ سوچئے آپ، یہ برے بندے کی صحبت ہی بندے کو برا بناتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھے جس پر رب کی لعنت برس رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں بیٹھو، ارے کہیں آگ لگی ہو تو برابر میں جا کر بیٹھو گے؟ آپ کہیں گے برابر کمرے میں آگ لگی نا، میرے کمرے میں تھوڑی ہے، بلڈنگ خالی کر دیتے ہیں لوگ، نہیں نہیں بھائی ہمارے گھر میں نہ گھس جائے۔ لیکن یہ لعنت برس رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نہ بھی کچھ سیکھ پائیں گے، جو ان پر برس رہا ہوگا تمہیں بھی مل جائے گا، خالی نہیں لوٹو گے۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے، حدیث کا مضمون ہے، رب عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی سیر کے لیے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے، پوری دنیا کی سیر کرتے رہتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس پوری محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اے پاک شیرازی کابینہ والو، عبداللہ گوٹ کی جامع مسجد عثمانیہ والو، ہفتہ وار اجتماع مبارک ہو، اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارے اس اجتماع کو بھی فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہوگا۔ جب فارغ ہو کر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رب حالانکہ سب جانتا ہے، ارشاد فرماتا فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے مولا ایک جگہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ فرشتوں جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ تیرے بندے جنت دیکھ لیتے اور روتے اور گر گڑاتے، تڑپ سے اور مانگتے۔ فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کر رہے تھے؟ حدیث کا مضمون ہے کہ اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر بھی تیرا ذکر کر رہے تھے۔ میرے فرشتوں مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ تجھے دیکھ لیتے، پھر تو تیرے بندے والہانہ اور محبت سے تیرا ذکر کرتے۔ فرشتوں کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جہنم دیکھی نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے اور گر گڑاتے اور روتے، تڑپ کر جہنم سے پناہ مانگتے۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں میرا ذکر کر رہے ہیں، میری جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ بہت کمال کی حدیث ہے، مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ مور امپورٹنٹ ہے، بہت خوبصورت، زیادہ اہم ہے، اور یہ میرے موضوع سے متعلق بھی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے یہاں کوئی اجتماع میں آیا ہو، کسی سے ملنے آیا ہو، زبردستی دوست پکڑ کے لے آیا ہو، دیکھو یہ بھلے بندے کی صحبت ہے، یہ نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے ہی نہیں آیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ محفل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ ان پر برس رہا ہے تم پر بھی برس جائے گا، پھر کیوں نیک اجتماعات میں نہ جائیں، پھر کیوں اچھے لوگوں کی صحبت نہ اپنائیں؟ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی تھی پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کے بعض مشائخ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں آپ کی لکڑی کی چپلیں تھی، پہن لی اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد غوث پاک نے بلند آواز میں نعرہ لگایا اور اپنی ایک چپل پکڑ کر ہوا میں پھینک دی، وہ غائب ہو گئی چپل۔ تھوڑی دیر بعد دوسری چپل بھی اٹھائی اور آپ نے ہوا میں پھینک دی نعرہ لگا کر۔ ہم اپنی جگہ بیٹھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھیں حضرت یہ کیا کیا، چپل گئی کہاں، آپ نے پھینکی کدھر؟ اب کہتے 23 دن گزر گئے، اس کے بعد ایک قافلہ بغداد میں آیا اور وہ قافلے کا امیر کہنے لگا کہ ہمارے پاس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تحفہ ہے،
آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ لے آئیں. قافلے والوں نے ہمیں 1 من ریشمی کپڑا، بہت سا سونا اور وہی دونوں لکڑی کی چپلیں پیش کر دی. قافلہ چپلیں بھی لے کر آیا، تحائف بھی لے کر آیا. اللہ اکبر. اب 23 دن پہلے غوث پاک نے جو ہوا میں چپلیں پھینکی تھیں، کہا بات تو بتاؤ یہ چپلیں تمہارے پاس کیسے، یہ تحفہ کیوں؟ کہتے ہیں بات یہ ہے 23 دن پہلے 3 صفر المظفر کو، اتوار کا دن تھا، ہم جنگل میں سفر کر رہے تھے، اچانک ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا. ان کے 2 سردار تھے، وہ لوگ ہمارے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے. کچھ مسافروں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، اور قافلہ لوٹنے کے بعد قریب ہی ایک وادی میں سارا مال آپس میں بانٹ رہے تھے، گویا انجوائے کر رہے تھے. ہم نے پکار کر کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد فرمائیے. ہم ایسے ہی نہیں کہتے، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. اس لٹے ہوئے شخص نے غوث اعظم کو پکارا. کہتے ہیں اسی دوران ہمیں وادی میں نعرے سنائی دیے ہیں اور ساری وادی گونج اٹھی. ڈاکو دہشت زدہ ہو گئے، ہانپتے کانپتے ہمارے پاس آئے، اپنا مال کہا واپس لے لو، دیکھو تو صحیح ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. کہتے جب ہم اس جگہ گئے جہاں مال پڑا تھا، ڈاکو مل کے مال بانٹ رہے تھے، دیکھا تو دونوں سردار مر چکے تھے اور غوث پاک کی یہ دونوں چپلیں وہیں پڑی ہوئی تھیں. مال و متا سارا واپس لوٹا دیا. ہم غوث پاک کی خدمت میں یہ ہدیہ لے کر آئے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وسوسوں میں نہ آئیے. اللہ نے جن کو غوث پاک کا دامن دیا ہے تم بڑے خوش نصیب ہو. اللہ کے اس ولی پر بھروسہ رکھنا، اللہ کی عطا سے رب نے انہیں بڑا مقام دیا ہے. سچی محبت اپنے دل میں رکھنا. وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں، غوث اعظم ضرور مدد فرماتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. یہ مرتبہ انہیں رب نے عطا فرمایا ہے. اللہ اپنے بندوں کو جیسی چاہے طاقت عطا فرمائے، یہ رب کی شان ہے. تو ہم کیوں نہ جھوم جھوم کر کہیں ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم میں. اور تازیہ مل کر کہنا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. صلو علی الحبیب. اچھا اب ذرا غور سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ اب کسی کے ذہن میں کوشچن مارک آ سکتا ہے کہ یار اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے نا. اب میں چند باتیں بتانے جا رہا ہوں، آپ کے عقیدے کو بھی مضبوط کر دیں گی اور وسوسوں کی بھی کاٹ ہو جائے گی. پہلے پیارے آقا کی حدیث سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے، راستہ بھول جائے اور مدد چاہے، اور ایسی جگہ ہو کہ کوئی ہمدم، کوئی مددگار نہ ہو، اکیلا پورے جنگل بیابان میں، اب کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں وہ پکارے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا، کچھ ایسے بندے ہیں جو مدد کو آئیں گے، وہ مدد کریں گے. یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ نبی پاک بتا رہے ہیں کہ پھنس جاؤ، اکیلے میں ہو، ویرانے میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کرنی ہے. یہ بھی التجا کریں یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں سنانے جا رہا ہوں اور کچھ حدیثیں بتانے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 45. ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. ذرا غور کیجئے، صبر کوئی بھی نہیں کہے گا اللہ ہے، نماز اللہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اب مخلوق کو، بلکہ یہ مخلوق بھی نہیں ہے، یہ تو انسان بھی نہیں ہے نا. صبر اور نماز سے اللہ فرما رہا ہے مدد مانگو، خود ارشاد فرما رہا ہے. تو پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ جائز ہے. اور آگے سن لیجئے، اسی طرح سورہ نساء ہے، پارہ 5 ہے، آیت نمبر 64. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ترجمہ کنزُ الایمان. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں. اللہ کہاں بھیج رہا ہے؟ گناہ ہم اللہ کے کریں اور بتایا جا رہا ہے محبوب تمہارے در پر آ جائیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس آیت کے تحت بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے. آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کے گناہ نہیں بخش سکتا؟ اللہ معاف نہیں فرما سکتا؟ پھر کیوں فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں تو اللہ وہاں اللہ سے تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے، یعنی آپ سفارش کریں تو یہ دولت و نعمت پائیں گے. رب کریم کا گناہ گاروں کو در مصطفیٰ پر حاضری کا حکم دینا اور وہاں رسول اللہ کو اپنا سفارشی بنوانا، یہی تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے. اور یہی ہمارا مطلب ہے کہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی چنانچہ پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہے، مگر دین خدا کی مدد کرنے کا حکم گویا ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 ہے، سورہ الصف ہے، آیت نمبر 14 ہے. ارشاد ہوتا ہے قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ترجمہ کنز الایمان، عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں. حضرت عیسیٰ کو کیا ضرورت تھی اپنے امتیوں سے، اپنے ساتھیوں سے مدد مانگنے کی؟ اللہ سے مدد مانگتے. آپ نے فرمایا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی طرف ہو کر، اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے. حواریوں نے کیا کہا؟ ہم دین خدا کے مددگار ہیں. تو پتہ چلا مدد مانگنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انبیاء، صحابہ، اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کی عطا سے اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور جب اولیاء کرام کی کبھی کبھی قبریں کھلتی ہیں تو زمانہ خود ہی نظارہ دیکھ لیتا ہے. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قصیدہ نعمانیہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک وارضنی برضاک انا طامع بالجود منک لم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواک. ترجمہ سنو، کہتے ہیں اے جنوں ان سے بہتر. یا رسول اللہ کہنے والوں مبارک ہو، امام اعظم بھی یا اکرم الثقلین کہا کرتے. اے جنوں ان سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے. امام اعظم تو نبی پاک سے مانگ رہے ہیں اور اللہ نے جو آپ کو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی کر دیجئے. میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں یا رسول اللہ، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں ہے. ارے یہ اللہ والوں کا طریقہ، ہمارے اماموں کا انداز ہے. امام بصیری قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہیں، ساری دنیا میں آپ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں، عرب و عجب میں جائیں، یورپ اور افریقہ میں جائیں، ساری دنیا میں قصیدہ بردہ شریف مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم یہ پڑھا جاتا ہے. اسی قصیدے کا شعر سناتا ہوں. امام بصیری آج کل کے نہیں ہیں، صدیوں پرانے ہیں. آپ لکھتے ہیں یا اکرم الخلق مال من الوذ به
سواک عند حلول الحادث الاممی، اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جن کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت۔ تو پتا چلا نبی پاک کو پکارنا، اولیاء کو پکارنا، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو عطائیں دیتا ہے، پاور دیتا ہے، قدرت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ غوث پاک مادرزاد ولی ہیں۔ کئی اولیاء کرام نے لائف کے ایک حصے میں جا کر توبہ کی، ان کو ولایت ملی، مگر پیران پیر وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو چھینک آتی الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ سے ہی یرحمک اللہ کی آواز لگا دیا کرتے ہیں۔ میرے غوث پاک 18 پارے آپ کو زبانی یاد تھے پیدا ہوتے ہی، کیسے؟ کہتے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کو 18 پارے یاد تھے، میری ماں 18 پارے پڑھتی رہتی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ غوث پاک جس دن پیدا ہوئے نا، یہ پیر کا دن تھا، پہلی رمضان، صبح صادق کا وقت، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے بچے کو دودھ پلایا جائے، دوپہر ہو گئی دودھ نہیں پیا، شام ہو گئی دودھ نہیں پیا، مغرب ہوئی غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا، ساری رات سارا معاملہ صحیح چلتا رہا، دوسری صبح آئی پھر دودھ پینا چھوڑ دیا، ایوری بڈی شاکڈ، مسئلہ کیا ہے؟ دوسرے دن سمجھ آئی کہ پھر جیسی غروب آفتاب ہوا غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ غوث پاک کی باتیں تو بہت سنی ہیں، آؤ بتاتا ہوں میرے غوث پاک کی ریاضتیں کیسی تھیں۔ پیران پیر سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے عبادتوں اور ریاضتوں میں عراق کے جنگلوں میں 25 برس گزار دیے۔ آپ بھوکے رہتے، فاقے میں رہتے، علم دین حاصل کرنے کے لیے فرماتے کھانے کو کچھ نہ ہوتا، گھاس پھوس کھایا کرتا تھا، غوث الثقلین ہیں، مگر صبر کا یہ عالم ہے۔ آج ہم میں تھوڑی تکلیف آ جائے، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، گھر میں کھانا صحیح نہ بنے، کسی قسم کی پریشانی ہو جائے، کچھ نقصان ہو جائے، شکوے شکایات کمپلین، بے صبری، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، میں غریب، میرا اپنا گھر نہیں ہے، میں کرائے کے گھر میں ہوں، میری کوئی نوکری نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں ہر حال میں رب کا شکر ادا کرو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں بڑا غریب ہوں۔ فرمایا اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ کہا نہیں کچھ نہیں دیا۔ اچھا اپنی ایک آنکھ دے دو، 2 لاکھ روپے لے لو۔ کہتا ہے حضور اندھا ہو جاؤں گا، آنکھ دے دوں گا تو۔ اچھا ٹھیک ہے، آنکھ نہ دو، کان دے دو، 2 لاکھ روپے لے لو۔ حضور کان دے دوں گا تو بہرا ہو جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، کان بھی رکھ لو۔ ایسا کرو ہاتھ دے دو، 2 لاکھ روپے لے لو۔ حضور بغیر ہاتھ کے زندگی کیسے گزاروں گا؟ ٹھیک ہے، ایک پیر دے دو، 2 لاکھ روپے لے لو۔ حضور پیر کیسے دے دوں، لنگڑا ہو جاؤں گا۔ اچھا زبان دے دو، 2 لاکھ روپے لے لو۔ زبان دوں گا تو گونگا ہو جاؤں گا۔ وہ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا۔ فرماتے اللہ کے بندے، کہتے ہو اللہ نے کچھ دیا نہیں ہے، لاکھوں روپے کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ کبھی سوچا آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوتے اور آنکھیں نہ ہوتی؟ بہت سارے پیسے ہوتے، گردے بھی فیل ہوتے ہیں، بڑا پیسہ ہوتا، پیر ہی نہ ہوتے، بڑا بنگلہ ہوتا، دونوں ہاتھ ہی نہ ہوتے۔ کبھی سوچا؟ ارے ہاتھ تو دور کی بات ہے، کبھی انگوٹھے پر پٹی باندھ لو۔ مشورہ دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے نا، ایک دن کے لیے فقط 12 گھنٹے کے لیے صبح اٹھ کے انگوٹھے پر ایک پٹی باندھ لو، اس کو بند کر دو اور ایک دن گزارو انگوٹھے کے بغیر، پتا چلے گا یہ انگوٹھا کتنا اہم ہے میری زندگی میں۔ کوئی چیز اٹھا ہی نہیں سکیں گے ہم، لکھ نہیں سکو گے آپ، پتا چل جائے گا یہ انگوٹھا نہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ اور کہتے ہو اللہ نے کچھ دیا نہیں؟ ایک طرف غوث پاک کو دیکھو، 25 سال عراق کے جنگلوں میں گزارے علم دین کے لیے، آج نہ نماز کے لیے ٹائم ہے، نہ مدنی قافلوں کے لیے ٹائم ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر سارا دن چائے پینا، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ غوث پاک کے غلاموں، علم دین سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو، صبر کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اب روڈ پر جا رہے تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے، اللہ سے عرض کی مولا جوتے ہی نہیں، ننگے پیر جا رہا ہوں۔ شکوہ کرتے نا لوگ، شکوے، معاذ اللہ۔ تھوڑی دیر ہوئی، بندہ برابر سے نکلا، اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ کہ مالک تیری مہربانی، پیر تو دیے ہیں، جوتے ہی نہیں تھے نا، تیرا بڑی مہربانی، تیرا شکر ہے، شکر ادا کرو۔ آج سارے جو اجتماع میں آئے ہیں اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں، آپ کے ہی جاننے والے اس وقت بستر پر پڑے ہیں، آپ کے ہی جاننے والے ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کسی کے ہارٹ پرابلم ہے، کسی کو نالیاں لگی ہوئی ہیں، نہ پیشاب نکال سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، پھر کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔
زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. سنو، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آج نیت کرنی ہے انشاءاللہ، آج کے بعد کوئی شکوہ نہیں کریں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا. اب شکر تو کریں، پھر دیکھیں کیسے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے. آخری بات، غوث پاک کے چاہنے والوں سنو، جو یہاں سن رہے ہیں، جو مدری چینل پر سنیں گے. پیران پیر کا عبادت کا شوق ایسا تھا، فرماتے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. رات کو نیند نہ آ جائے، عبادت کرنی تھی نا. کہتے شروع میں کیا کرتا، دیوار پر کھونٹی لگاتا، ہک لگاتا، اس میں رسی باندھتا، اس رسی سے اپنی پیٹھ کو بھی باندھ لیتا تاکہ اگر نیند آنے لگے، جھٹکا لگے تو رسی مجھے کھینچ لے، میری نیند اڑ جائے. ساری رات عبادت، عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا. اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اے 11ویں منانے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیران پیر تو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھیں. غوث پاک کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. سوچئے نا یہ کیا کر رہے ہیں ہم. سب سے پہلا فرض نماز ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے. اچھا اچھے خاصے کچھ نمازی بھی ملتے نا، کہتے ہیں 4 نمازیں ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، فجر میں بڑا مشکل ہوتا ہے اٹھنا. میں ان سے پوچھتا ہوں تمہاری صبح 6 بجے ٹرین ہو، کبھی چھوٹی ہے؟ کبھی 5 بجے صبح فلائٹ ہو، کبھی ایسا ہوا کہ جہاز نکل گیا یار آنکھ نہیں کھلی؟ کوئی بڑی ضروری میٹنگ ہو صبح 7 بجے کی، سیٹھ کہہ دے 8 بجے نہیں آؤ گے نوکری سے نکال دوں گا، بندہ 7:30 بجے کھڑا ہوتا ہے. نوکری نہ چلی جائے، تمہاری نوکری نہ چلی جائے، تمہاری ٹرین نہ چلی جائے، بس نہ چلی جائے، فلائٹ نہ چلی جائے، اس کے لیے اہتمام ہے. نماز چلی گئی اس کی کوئی فکر نہیں. کبھی سوچا یہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا. ذرا سوچئے آپ، ایک نماز، ادھر تو کتنی نمازیں قضا ہو گئی. آج نیت کرنی ہے، غوث پاک کا تذکرہ ہے اور اللہ کے نیک بندے کے ذکر میں ہم رب کے گھر میں جمع ہیں. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. سیدی غوث اعظم 15 سال تک 15 ایئرز لگاتار روزانہ، آپ فرماتے 15 سال تک روزانہ ایک قرآن میں ختم کیا کرتا. روز غوث پاک ایک پورا قرآن پڑھیں. اور قادری کہلانے والا، پیران پیر کا غلام کہلانے والا، اولیاء سے محبت کرنے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ ہے. پڑھنا تو دور کی بات ہے، معذرت کے ساتھ ایک گوٹھ والوں میں آپ سے مخاطب ہوں، کتنوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ؟ نہیں سیکھتے. کھیتی باڑی سیکھ لی آپ نے، دکان چلانا سیکھ لیا، اسکوٹر چلانا سیکھ لیا، آپ تو گوٹھ کے لوگ تھے، موبائل چلانا بھی سیکھ لیا. کدھر سے سیکھا بھائی؟ ضرورت تھی نا، کسی کو پکڑا ہوگا، کسی سے سمجھا ہوگا، یہ بٹن کیا کرتا ہے، یہ واٹس ایپ کیسے چلتا ہے، یہ سافٹ ویئر، سب سیکھ گئے. نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا، اللہ کا کلام پڑھنا نہیں سیکھا. سوچئے آپ، ہم میں کئی 50 سال 60 سال 40 سال کے بیٹھے ہیں، 30 سال ہو گئی ہماری زندگی کی عمر، ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں سیکھا. اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ مولا ٹائم نہیں ملا قرآن پڑھنے کے لیے؟ آؤ آج غوث پاک کی سیرت سنی ہے. میرے غوث روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے. میں یہ تو نیت کر لوں کہ انشاءاللہ پہلے دعوت اسلامی کے مدرسے میں رابطہ کر کے انشاءاللہ اپنا قرآن پڑھنا درست کر لوں گا. تو آپ جہاں ہو سکے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رابطہ کر کے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیں اور ایک نیت کر لو، میں سوؤں گا نہیں جب تک میری زبان کچھ قرآن نہ پڑھ لے. میں اس دن میں روزانہ سوؤں گا نہیں جس وقت تک اللہ کا کلام میرا کان کچھ سن نہ لے. شاید یہی میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. سارا دن بڑبڑ کرتی ہے زبان، کچھ تو قرآن پڑھوں، کچھ تو قرآن سنوں، کچھ تو قرآن کو دیکھوں، آنکھیں قرآن دیکھیں.
اگر یہ محبت پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور فیضان غوث اعظم ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.